حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ اے حاتم بتاؤ، تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا میری صحبت میں رہتے ہوئے؟ تو حضرت حاتم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں 33 برس سے آپ کی خدمت میں ہوں۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا سوال پوچھا کہ بتاؤ تم نے 33 سالوں میں مجھ سے کیا سیکھا؟ تو حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں نے 33 سالوں میں صرف 8 مسئلے سیکھے۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ بہت حیران، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، میری ساری زندگی جو ہے وہ ضائع ہو گئی اور تم نے صرف 8 مسئلے جو ہے وہ سیکھے۔ تو حضرت حاتم فرمانے لگے کہ شیخ، میں نے 8 ہی مسئلے سیکھے ہیں، اب میں جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بتاؤ کون سے 8 مسئلے جو ہے وہ تم نے سیکھے؟ تو فرمایا میں نے پہلا مسئلہ یہ سیکھا کہ میں نے دنیا میں دیکھا ہر شخص کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے، کسی نہ کسی سے وہ ضرور محبت رکھتا ہے، اپنے والدین سے، اولاد سے، مال سے، اپنے گھر سے، کاروبار سے، کسی نہ کسی سے وہ ضرور محبت رکھتا ہے۔ لیکن یہ سارے محبوب ایسے ہیں جو زمین کے اوپر اوپر ہیں، جیسے ہی دنیاوی آنکھ بند ہوئی سارے محبوب ختم، کوئی کسی کا محبوب نہیں رہے گا آنکھ بند ہونے کے بعد۔ تو میں نے سوچا میرا محبوب ایسا ہونا چاہیے جو اس دنیا میں بھی میرا محبوب رہے اور دنیا سے جانے کے بعد بھی، یعنی اس کے ساتھ میرا تعلق جو ہے وہ قائم رہے، جدا نہ ہو، موت جو ہے وہ ہمارے تعلق کو ختم نہ کر سکے۔ تو فرمایا میں نے جو ہے نیکیوں سے محبت کر لی، اللہ کی عبادت سے محبت کر لی کہ یہ دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور آخرت میں بھی کام آنے والی۔ دوسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد جو ہے وہ پڑھا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جو نفس اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے آپ کو بری خواہش سے روک لیا، حرام خواہش سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت جو ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ تو میں اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روکتا رہا یہاں تک کہ میرا نفس اللہ کی اطاعت پر جم گیا۔ تیسرا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے دیکھا دنیا میں ہر کسی کے پاس کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو بہت قیمتی ہے اور جس کی وہ دل و جان سے حفاظت کرتا ہے۔ کوئی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، کسی کے نزدیک مال قیمتی ہے، کسی کے نزدیک گھر قیمتی ہے، جائیداد قیمتی ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ لیکن وہ قیمتی چیزیں صرف دنیا تک ہیں، جیسے ہی دنیا کی آنکھ بند ہوئی وہ قیمتی چیزیں بھی دنیا میں ہی رہ جائیں گی۔ وہ قیمتی چیزیں جس کی ساری زندگی اس نے حفاظت کی، مرنے کے بعد اس کے کام نہیں آئیں گی۔ تو میں نے کہا کہ میری چیزیں جو ہے مرنے کے بعد بھی میرے کام آنی چاہیے۔ تو میں نے قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ ارشاد پڑھا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو میں نے دیکھا جو چیز مجھے دنیا میں پسند تھی، میرے نزدیک قیمتی تھی، وہ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی، ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔ فرمایا کہ چوتھی بات میں نے یہ سیکھی، چوتھا مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ اس دنیا میں ہر شخص کسی نہ کسی وجہ سے اپنے اوپر فخر کرتا ہے، اپنے آپ کو معزز سمجھتا ہے، دنیاوی مجالس میں اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا ہے دنیا کی نگاہ میں۔ ہر شخص کوئی نسب پر فخر محسوس کرتا ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس وجہ سے وہ معزز گردانا چاہتا ہے، کسی کے پاس گھر جائیداد بہت زیادہ ہے اس وجہ سے اس کا بہت مقام ہے۔ تو میں نے قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ ارشاد پڑھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو میں نے تقوی کو اختیار کر لیا
اللہ کی نگاہ میں محبوب بن گیا تو اللہ نے مجھے دنیا والوں کی نگاہ میں محبوب بنا دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پانچواں مسئلہ میں نے یہ سیکھا کہ میں نے دیکھا کہ دنیا میں لوگ ایک دوسرے پر بہت لعن طعن کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ مال ہے۔ کسی شخص کے پاس مال زیادہ ہے تو کم مال والا اس کی عیب جوئی کرے گا، اس کی برائی کرے گا۔ تو میں نے قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ ارشاد پڑھا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں ان کی معیشت کو تقسیم کر دیا ہے، ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ تو اگر اللہ پاک سب کو ہی امیر بنا دیتے، سب کو ایک جیسی دولت، ایک جیسا مقام عطا کر دیتے، تو دنیا میں کوئی کسی کے کام نہ آتا۔ تو یہ مال و دولت کا تفاوت، یہ تفریق اللہ پاک نے اس لیے رکھی تاکہ نظام کائنات چل سکے، تاکہ ہم ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ فرمایا جب میں نے اللہ پاک کا یہ ارشاد قرآن پاک میں پڑھ لیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ مال و دولت میں کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے تو اس میں اس کے فعل کو کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، جس کو اللہ نے چاہا زیادہ دے دیا، جس کو چاہا کم دے دیا، اور ہمارا کام ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنا۔ اور میں جب میں اللہ کی تقسیم پہ راضی رہنے لگ گیا تو حسد سے میری جان چھوٹ گئی۔ چھٹا مسئلہ میں نے یہ آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے سیکھا کہ قرآن پاک میں نے اپنے رب کا ارشاد پڑھا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی ہی رکھو۔ تو میں نے دنیا میں دیکھا ہر کسی کا کوئی نہ کوئی دشمن ہے، اور یہ دشمنی ان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو میں نے چاہا کہ میرا دشمن ایسا ہو جس کی دشمنی سے مجھے دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو۔ چنانچہ میں نے ہر دین کے معاملے میں اپنے رب کی اطاعت کو ترجیح دی، رب کی رضا کو ترجیح دی، شیطان کی بات نہیں مانی۔ چنانچہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرا نفس اللہ کی اطاعت پر جمتا چلا گیا۔ فرمایا ساتواں مسئلہ میں نے یہ دیکھا، میں نے دنیا والوں کو دیکھا کہ وہ سارے جو ہیں وہ رزق کی تلاش میں ہیں، بسا اوقات اس کے لیے ذلت بھی برداشت کرتے ہیں۔ میں نے قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ ارشاد پڑھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر جاندار کا رزق جو ہے، جو ہر جاندار جو زمین پر ہے اس کا رزق جو ہے وہ اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ جو چیز اللہ کے ذمہ تھی اس سے میں بے فکر ہو گیا، اور جو چیز میرے ذمہ تھی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ پاک کی عبادت کرنا، اس میں مشغول ہو گیا۔ اس طرح میرے رزق کا بھی مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا۔ آٹھویں چیز فرمایا کہ آٹھواں مسئلہ میں نے آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے یہ سیکھا، میں نے دنیا میں دیکھا کہ ہر شخص کسی نہ کسی پہ بھروسہ کرتا ہے۔ کوئی شخص اپنے بدن پر، اپنی صحت پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی شخص اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے، کسی کو اپنے دوست پر بھروسہ ہے، کسی شخص کو اپنے منصب پر بھروسہ ہے۔ تو یہ مخلوق پر بھروسہ کرتی ہے، حالانکہ بھروسہ جو ہے وہ اپنے سے اوپر والی ذات پر کرنا چاہیے، تاکہ جب ضرورت پڑے تو وہ اوپر والی ذات ہمارے کچھ کام آ سکے۔ تو میں نے قرآن پاک میں اللہ پاک کا یہ ارشاد پڑھا، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس شخص نے بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک اس کے لیے کافی ہے۔ یہ 8 مسئلے میں نے 33 برس میں آپ کی صحبت میں رہتے ہوئے سیکھے۔ تو حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تینوں کتابوں، آسمانی کتابوں کا مطالعہ کیا، تورات کا بھی مطالعہ کیا، زبور کا بھی، انجیل کا بھی، اور قرآن کا بھی۔ تو ان سب کی تعلیمات کا خلاصہ یہی 8 باتیں ہیں۔